تو اسی میں عافیت ہے۔ اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا، اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا، اور ہم صرف اجمیر نہیں ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا، دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی۔ اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے۔ سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا۔ تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی، اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی۔ صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی، تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔ سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا۔ سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا۔ سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے، اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے۔ تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا، اور ان کے گھر سے اجالا۔ ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے۔ حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا۔ رات آدھی ہے اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی، لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے۔ کفر کے ظلمات میں، شرک کے اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی، اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا، لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا۔ عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی، ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں
اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کی اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین، یہ جو سلسلہ چلا ہے، اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے، سیم۔ اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے۔ گویا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے؟ بھانجے ہوئے۔ بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہیں، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے۔ اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو، تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی۔ آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت۔ کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن۔ ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی، فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا۔ اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی، وصال پا گئے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی، جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت، اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے، رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی۔
یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے. کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے. رات کا آخری پہر تھا. صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی. جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، جاگ رہے تھے. آپ قریب چلتے ہوئے آئے. توجہ چاہتا ہوں. آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا. پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں، اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے.